असरो नाज़रीन प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। यहां अपोजिशन जो पूरी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ है और मरकज में अपोजिशन डिवाइड नजर आती है। मुल्क के अंदर मसाइल बहुत हैं। जिस तरह जस्टिस वजीउद्दीन के रिमार्क्स थे, खान साहब ने अपने तर्जुमान को रोक लिया है, यानी कि उस टाइम रोका है जब फवाद चौधरी ने जस्टिस रिटायर वजीउद्दीन साहब के लिए क्या कुछ नहीं कहा, उसके बाद उनको रोका गया है। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। सरकारी टीम यानी कि मुआशी टीम मुकम्मल तौर नाकाम गई है अवाम को रिलीफ देने में। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पीपल्स पार्टी की MNA डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। किस तरह आप देख रही हैं कि वजीर आजम साहब जो बार बार कह रहे हैं कि करप्शन, बहुत बड़ी करप्शन है, करप्शन से मैं पीछे नहीं हटूंगा, आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो करप्शन का इस सिलेक्टेड वजीर आजम ने नारा लगाया था और जो कुछ कहा था वो तो पूरी कौम ने देख लिया कि करप्ट कौन है। करप्ट वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए जाने दी, कुर्बानियां दी, जिन्होंने इस मुल्क को पाकिस्तान खपे का नारा लगा के इस मुल्क को पाकिस्तान का आइन दिया, पाकिस्तान को पार्लियामेंट, जमहूरियत, ये नहीं सिर्फ आवाम के फलाही मंसूबों के साथ रोजगार और बेहतरीन प्रोग्राम्स दिए और कोशिश की कि आवाम पे महंगाई का बोझ ना पड़े। और आज आपने देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर जो कि कहते थे कि महंगाई करके हुकूमत करना बड़ी बात नहीं है, असल चीज ये कि आवाम को रिलीफ भी दिया जाए, कशकोल भी तोड़ दिया जाए। IMF में जाने से बेहतर है खुदकशी को वो तरजीह देते थे। उन्होंने जितने भी वादे किए कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घरों के सुहाने ख्वाब दिखाए और कहा कि जी प्रोटोकॉल खत्म हो जाना चाहिए, वजीर आजम को साइकिल पर जाना चाहिए, वो तमाम के तमाम अपना सिर्फ अपने वादों से मुकर गए। उन्होंने, आप उनकी कैबिनेट उठा के देखें कि वुज़रा की एक फौज जो कहते थे कि मैं ज्यादा नहीं रखूंगा और 8, 10, 12 की मुख्तसर सी काबीना रखूंगा, आज फौज दफा मौज है। और इसके अंदर आप ये भी देखें कि वो हैं जो 2002 की कैबिनेट में भी मौजूद थे, 8 में थे, फिर 13 में थे और आज भी मौजूद है। वो तमाम का तमाम माफिया, शुगर स्कैंडल आया, कहा जी खान साहब जो हैं वो इंक्वायरी करा रहे हैं, फिर वो इंक्वायरी की रिपोर्ट को कैसे दबाया गया, कौन जेल के सलाखों के पीछे गया, गंदम का बहरान हो, दवाओं का हो, कोविड के हवाले से हो, BRT का हो या फॉरेन फंडिंग के, सबको रुकवाया गया। और जैसा भी आपने जिक्र किया कि उनके अपनी पार्टी के एक सीनियर जस्टिस जो थे रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब, उनकी एक साख है, उनकी एक शख्सियत है, उन्होंने उनके हवाले से जो बातें की और उसके बाद जो वुज़रा जो किराए के तर्जुमान हैं, फवाद चौधरी जो कि हर पार्टी को किराए पर अवेलेबल होते हैं, उनकी अपनी सिर्फ वो होती है कि उनकी अपनी डिमांड कितनी, जब गवर्नमेंट में होते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है और हर उस पार्टी को ज्वाइन करके वो किराए के तर्जुमान बन के उस मुल्क के वजीर आजम को, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, ख्वाह वो काफ लीग की हो और आज कल वो PTI के बने हुए, तो ऐसे किराए के भांड मिल जाते हैं और वो उस तरह की बात करते हैं लेकिन उसमें हकीकत नहीं होती। अब आप अपने लिए दो डबल स्टैंडर्ड क्यों रखते हैं? आप अपने दूसरी एक अहम चीज है कराची के हवाले से, यानी कि मैंने सिंध के हवाले से, सिंध का बड़ा शहर कराची, लोकल गवर्नमेंट के एक्ट के हवाले से सब सरापा एहतजाज हैं, तनकीद कर रहे हैं कि पावर्स ने आप नीचे तक नहीं दिए, सारे पावर्स चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला सिंध के पास हैं, वो अपने पास रख रहे हैं। PFC एक बड़ा मसला है, क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? दूसरी अपोजिशन भी सिंध के अंदर है, MQM है, PTI है, क्या कहेंगे? इम्तियाज, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अपोजिशन वो है जिसने, पूरी अपोजिशन ने मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट किया था। आपको याद होगा GDA, MQM, PTI ये सब मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक महाज बनाया था, इन्होंने इलेक्शन का इत्तेहाद बनाया था और आपने देखा कि सिंध की अवाम ने इन्हें बदतरीन तौर पे रिजेक्ट किया और यही वजह है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ हक के हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के अवाम ने दिया। नंबर 2 ये कि जिसकी बात हो रही है, जिस बल्दियाती एक्ट की बात हो रही है,
یہ بلدیاتی ایکٹ میں سمجھتی ہوں کہ ماضی کے اور اس وقت پاکستان کے تمام تر بلدیاتی قوانین میں سب سے بہترین قانون ہے، کیونکہ اس میں تمام تر اختیارات، دیکھیں کل تک آپ کے سامنے ایم کیو ایم اینڈ ادرس پارٹیز چیختے تھے کہ ہمیں جو ہے کچرے کا سسٹم بھی نہیں دیا، یعنی سالڈ ویسٹ. اب سالڈ ویسٹ کا جو چیئرمین ہوگا وہ میئر کراچی ہوگا، اور اسی طرح اس کی جو کمیٹی ہوگی اس میں ٹاؤنز کا چیئرمین ہوگا. ٹھیک ہے، ہر علاقے آپ یہ کہتے تھے ہمیں ٹاؤن سسٹم چاہیے، ہم نے ڈسٹرکٹ سسٹم ختم کر کے ٹاؤن سسٹم کو لیا. اب کراچی میں جتنی زیادہ ڈیولیشن آف پاور ہوگی اتنا زیادہ عوام کو ریلیف ہوگا. نمبر 3 یہ کہ واٹر بورڈ کبھی بھی جو ہے وہ میئر کے انڈر میں نہیں آئے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کو چیئرمین میئر کراچی کو رکھا. کے ڈی سی اے ہو یا اس طرح فنڈز کی بات کرتے تھے، فنڈز نہیں ہے اس وقت ٹاؤنز میں، اور کاؤنسلرز کو، چیئرمینز کو بااختیار بنایا جا رہا ہے، ان کو فنڈز بھی دیے جائیں گے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ وہ پراپرٹی ٹیکس جو آپ کا سندھ گورنمنٹ لے جاتی تھی، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ، وہ سارا ٹیکس آپ کے ٹاؤنز میں آ رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے یا کسی نے ان کو پڑھا ہے؟ یہ تو وہ ڈیمانڈس تھی جو ایم کیو ایم ادر پارٹی کرتے تھے کہ ڈیولیشن آف پاور. اب آپ یہ دیکھیں گے پنجاب میں جو قانون آیا ہے، ایک تو وہاں جو چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور میں پنجاب میں، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا ہے جس میں اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا، اور دوسری بات یہ کہ ساری کی ساری پاور وہاں گورنمنٹ آف پنجاب نے رکھی ہے، تو وہاں ان کا ڈیول اسٹینڈرڈ ہے. اسی طرح اسلام آباد میں ابھی تک وہ آرڈیننس اسمبلی میں لے نہیں ہوا، لیکن اسلام آباد کے تمام تر اختیارات جو ہیں، ہاسپٹل، ایجوکیشن، وہ اسلام آباد گورنمنٹ کے پاس آ گئے. اور اسی طرح وہ بھی کوئی ایسا قانون نہیں جس سے عوام کی نمائندگی، کیونکہ میں کہتی ہوں سب سے بہترین ہے. صرف بات یہ ہے ان کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ کراچی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اس وقت کراچی میں ان کو چیئرمین، کونسلرز تک اویلیبل نہیں ہے. تمام ایم کیو ایم کے لوگ پیپلز پارٹی میں جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں. ایک تو ڈیوائیڈ بڑا آیا ہے، جس طرح کے بینرز لگے ہوئے ہیں آپ کو خود پتا ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں، نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کارڈ کھیل رہے ہیں، یعنی کہ لسانیت کی سیاست کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی اور ایم کیو ایم بھی لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ ان کی پرانی سیاست ہے، دونوں کو سوٹ کرتی ہے، ایم کیو ایم کو بھی اور پیپلز پارٹی کو. دیکھیں ایم کیو ایم نے ہمیشہ لسانیت کی، عصبیت کی سیاست کی. اس شہر کو لسانیت کی آگ میں جو جس طریقے سے دھکیلا گیا، 30 سال کراچی کے اندر آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی. 20,000 سے زائد نوجوان شہید ہوئے ہیں اس کراچی شہر میں. کراچی شہر میں بھتہ، بوری بند لاشیں، دکان جس طریقے سے تھا کہ زکوٰۃ فطرہ بھی لوگ اپنی مرضی سے نہیں دیتے تھے. سرے شام کراچی بند ہو جاتا تھا، روزانہ کہیں نہ کہیں جو ہے لاشیں گر رہی ہوتی تھی. الحمدللہ اب وہ کراچی نہیں رہا. کراچی کے اندر لوگ امن چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کے عوام نے NA 249 کے الیکشن میں، کراچی کے عوام نے کینٹونمنٹ الیکشن میں ان تمام لسانیت پسند جماعتوں کو مسترد کر دیا گیا. لیکن آج بدقسمتی سے وہی الطاف حسین کی جو بوئی ہوئی فصل تھی، اس کے جو چند لوگ رہ گئے ہیں وہ لسانیت کو، منافرت کو، عصبیت کو ہوا دے رہے ہیں. اور ہم اہلیان کراچی نے انہیں مسترد کیا. بینر لگا دینے سے بات نہیں ہوتی. اصل چیز ہے کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. عوام نے اگر یہ ہمیں حق دیا تو ہم نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم اسمبلی میں ہم نے اس بل کو پاس کیا. اگر نیشنل اسمبلی میں تمام قانون کو، تمام رولز کو بلڈوز کر کے آپ قانون سازی کر لیں تو جائز ہے، لیکن اگر پنجاب میں کر لیں تو جائز ہے، KP میں کر لیں تو جائز ہے، لیکن اگر سندھ میں ہوتا ہے تو ایک واویلا مچا دیا جاتا ہے. ایک دو چیزیں، ایک تو آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ آتی، آپ ذمہ دار ہیں کہ ملک کے اندر اور کراچی کے اندر آپ جو ہے نا اس طرح کی سیاست، آپ جس طرح مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اپوزیشن اقلیت میں ہے، ایک چیز یہ. دوسرا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کہا، جو اس کو کالا قانون کہہ رہا ہے اس کا منہ کالا ہو، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جس طریقے کی اپوزیشن نے سیاست کی ہے اور اپوزیشن نے جس طرح سے باڈی لینگویج اور جو لینگویج استعمال کی ہے وہ تو میں بیان بھی نہیں کر سکتی. آپ نے بالکل حکومت کے چیف منسٹر کی بھی بات کو کوٹ کیا، چیئرمین صاحب کی بات کو کوٹ کیا، لیکن چیئرمین صاحب کا ہمیشہ تحمل مزاجی کے ساتھ، اسی طرح چیف منسٹر صاحب ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے اور چاروں صوبوں میں بہترین چیف منسٹر ہیں، لیکن انہوں نے جو اقلیت کی بات کی تو
اقلیت کسے کہتے ہیں؟ جو کم ہوتے ہیں، اور اپوزیشن کم تعداد میں، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم میجورٹی میں تھے، ہم نے اپنا میجورٹی کی بیس پر جو آئین اور قانون نے ہمیں حق دیا وہ ہم نے استعمال کیا اور ہم نے اس کو پاس کر لیا۔ اب اپوزیشن چیختی رہے، چلاتی رہے، لیکن وہ تعداد میں تو زیادہ نہیں ہے، تو اس میں اتنا بڑا اس کو ہوا دینا کہ جی اقلیت ہیں، اقلیت ہیں، اقلیت کے معنی کیا؟ اقلیت اور اکثریت ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوتا ہے، جو اکثریت ہوتا ہے اس کا اپوزٹ اقلیت ہوتا ہے۔ تو اس میں کون سی ایسی بات کہہ دی، کون سی ایسی وہ زبانیں استعمال کی جو یہ بدتمیز لوگ زبانیں اس وقت استعمال کر رہے ہیں؟ لیکن کہا جاتا ہے کراچی میں پیپلز پارٹی کا اتنا بڑا اسٹیک نہیں ہے، وہ کراچی کو نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اتنا ووٹ یہاں سے نہیں پڑا، اور یہاں کا وہاں اس کا اسٹیک کم ہے پیپلز پارٹی کا کراچی کے اندر۔ امتیاز، آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت کراچی سے 3 MNA MKM کے ہیں اور 4 MNA جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اب وہ جو اسٹیک والی بات تھی وہ خواب و خیال میں رہ گئی ہے، اب ان کے اسٹیک سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بلدیہ جہاں پہ ان کا بڑا اسٹیک ہوا کرتا تھا وہاں NA 249 میں جو عبرت ناک شکست ہوئی، اس کے بعد کینٹونمنٹ میں عبرت ناک شکست ہوئی۔ آج کراچی کے عوام نے اپنے دشمن کو، اپنے دوستوں کو پہچان لیا، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی میں ہمارا اسٹیک بڑھتا جا رہا ہے۔ کراچی کی عوام کا دشمن کون ہے؟ کراچی کی عوام کا دشمن کون ہے؟ دیکھیں کراچی کے عوام کا دشمن تو وہی ہے، دہشت گرد ہیں جنہوں نے کراچی کے امن و سکون کو غارت کیا، جنہوں نے کراچی کے عوام کی سانسیں لینا بند کر دی، جنہوں نے کراچی کے عوام پہ پانی بند کیا، جنہوں نے کراچی کے عوام کو گیس بند کی، جنہوں نے کراچی کے عوام کو جینا مشکل کیا، کراچی کے عوام کو رہنے کی تمام تر سہولتیں، حتیٰ کہ وہ زکوٰۃ فطرہ بھی نہیں دے سکتے تھے اپنی مرضی سے، انہیں اختلاف رائے کا حق نہیں تھا، شاہدہ صاحبہ ایک لاشیں ملتی چیز تھی۔ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دشمن ہیں، جن کو کہہ رہے ہیں MQM کی طرف آپ کا اشارہ ہے، MQM تو آپ کو ہر دور میں آپ کے ساتھ رہی ہے، آپ کی گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے، آپ MQM کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ، جب آپ ایک ساتھ ابھی نہیں ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، یہ کیسی سیاست ہے؟ یہ مفادات کی سیاست ہے، منافقت کی سیاست ہے؟ دیکھیں امتیاز، یہ ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے، ہم نے ہمیشہ نہ صرف جمہوریت کا احترام کیا، ہم نے اداروں کا احترام کیا، جب تک ان کا جو کراچی سے یہ ووٹ لیتے تھے، کراچی میں جتنی اکثریت کے ساتھ یہ سیٹ لیتے تھے، بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 88 سے لے کے جب یہ جیت کر آئے، ان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے، ان کو گورنمنٹ میں شامل کیا۔ 2006 میں جب میثاقی جمہوریت ہوا تو تمام اپوزیشن کی پارٹیز نے ان کو شامل کرنے کا انکار کیا، لیکن بی بی نے کہا کہ نہیں، یہ ہم ان کے جمہوری سیاسی ونگ سے بات کریں گے اور ان کو رکھیں گے ساتھ، اور یہی وجہ تھی کہ 2008 میں بھی ہم نے ان کو رکھا اپنے ساتھ، ان کے تمام تر مطالبات کو بھی مانا، حکومت میں بھی شامل رکھا، اور انہوں نے یہ ان کی کمزوری ہے کہ یہ ہمیشہ حکومت میں رہتے تھے اور اپنی بات بھی منواتے، لیکن کراچی کے لیے کیا کیا؟ ہمیشہ کراچی میں قتل و غارت کیا، اور جب تمام پولیٹیکل جماعتوں نے متحد ہو کے کراچی آپریشن کیا، آپ دیکھیں آج کراچی میں سکون ہے، امن ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کریڈٹ ہمیں جاتا ہے، نون لیگ کہتی ہے یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے، ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ دیکھیں نواز شریف صاحب نے سب کچھ کیا۔ میں نے آپ سے کہا تمام پولیٹیکل جماعتیں جب کراچی کے امن کے لیے اکٹھا ہوئیں، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھی، تو یہ تمام ہم نے بہترین انداز سے اس آپریشن کو کلین کیا اور کراچی کو ہم نے دہشت گردوں سے پاک کیا۔ ایک سب سے بڑا مل کر ہوتا ہے، کسی ایک پارٹی کو آپ کریڈٹ نہیں دیتے۔ اگر صوبے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں وفاق میں PMLN کی تھی تو ہم نے مل کر یہ کام کیا۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہے تھے کہ نیازی صاحب کو گھر بھیجیں گے، پرائم منسٹر کو آپ نیازی کہتے ہیں، میں اسی لیے اس کو کوٹ ٹو کوٹ کر رہا ہوں، نیازی صاحب کو گھر بھیجیں گے، حکومت دمادم مست قلندر ہوگا، اب یہ گورنمنٹ نہیں رہے گی، کچھ بھی تو نہیں ہوا اس گورنمنٹ کے خلاف۔ دیکھیں آج جو کراچی سے کشمیر تک، کراچی سے پشاور تک آپ نے دیکھا کہ دمادم مسکلن پورے پاکستان کے عوام نے اس نیازی سلیکٹڈ حکومت کے خلاف عوام سڑکوں پہ آئے، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی کے خلاف جو ہیں انہوں نے آج ایک عوامی ریفرینڈم کے حق میں ایک ہفتے میں 2 مرتبہ، لاسٹ فرائیڈے کو بھی اور آج بھی اسی طریقے کے بھرپور مظاہرے کیے گئے تھے۔ نیازی تو وہ کہتا تھا کہ میرے خلاف 4 لوگ نکلیں گے میں گھر چلے جاؤں گا، آج پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے تو نیازی کو فوراً گھر چلے جانا چاہیے۔ ہم جمہوری طریقوں کو اپنائیں گے اور ان کو بالکل گھر بھیجیں گے۔ ایک بیانیہ جو آپ کا نہیں بن پا رہا
महंगाई, बेरोजगारी, अवाम का एतमाद, यकीन नून लीग के ऊपर आपके ने नहीं है। एक तहरीक की शुरुआत हुई थी, यानी कि आपने कहा पीडीएम होगी, एक तहरीक होगी, तहरीक में वो जान नहीं रही, आप भी निकल आए, कहते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, पीडीएम को तकसीम आपने किया। अवाम क्यों नहीं एतमाद करने के लिए तैयार है? अगर अवाम एतमाद करे तो लाखों लोग जो है ना सड़कों पे होंगे, लेकिन वो चीज नजर नहीं आ रही। इम्तियाज, आज मैंने जैसा अर्ज किया कि एक हफ्ते में सेकंड, मतलब जो फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे और आज का फ्राइडे, आप देखें कि अवाम किस तरह सड़कों पे निकले। अवाम आज भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। वो सियासी जमातें जिन्होंने अपने कहे हुए पे अमल नहीं कर सकी, जिन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पे कि पीपल्स पार्टी जो है और तमाम अपोजिशन की जमातें इस्तीफा देंगी फिर लॉन्ग मार्च करेंगी। हमारी तो लॉन्ग मार्च की तैयारी थी और हमारे अंदर मुनाफिकत नहीं है, हम हमेशा असूलों की सियासत करते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, लॉन्ग मार्च जब तैयारी, तो आपने लास्ट टाइम पे किसके कहने पे कहा कि जी इस्तीफे दे दें? हमने कहा हम इस्तीफे नहीं देंगे, हमें अलग कर दिया गया। पीपल्स पार्टी आज भी अवाम के हकूक के लिए, महंगाई, बेरोजगारी और जितने भी मसाइल है उसके लिए अवाम के साथ खड़ी है। हम पीडीएम का हिस्सा ना हो हमारी अपनी एक शनाख्त है और हम जो है उस पे, और आपने देखा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देंगे, अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे, और आपने देखा कि हम अपोजिशन हमेशा पार्लियामेंट में मुत्तहिद होकर नजर आई। आप अपने आप को, यानी कि सिंध गवर्नमेंट 13-14 साल से आपकी गवर्नमेंट है, आप अपनी नाअहली, नाकामी जो डिलीवर करना चाहिए था वो इतना नजर सिंध के अंदर नहीं आ रहा। आप अपनी नाकामियों को इमरान खान की परफॉर्मेंस के पीछे छुपा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिलीवर नहीं किया, उन्होंने रिलीफ नहीं दिया, उनसे कोई बेहतर पॉलिसी नहीं आई, डायरेक्शन नहीं आई। क्या कहेंगे? देखिए, असल हुकूमत जो होती है वो विफाक की होती है, और सिंध हुकूमत को जब एनएफसी अवार्ड में उसकी रकम नहीं दी जा रही, कराची के लिए कोई बड़ा पैकेज नहीं दिया गया। कराची इतना बड़ा शहर है जिसके अंदर मुख्तलिफ सूबों से आए हुए लोग, एक मिनी पाकिस्तान कहलाता है, यहाँ रहते हैं, और रोजाना अंदाजे के मुताबिक एक हफ्ते में 12,000 से ज्यादा लोग जो है कराची आते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसमें क्या हेल्प की? एनएफसी अवार्ड में अलग नहीं दिया। और आज देखेंगे सिंध वो सबसे बड़ा सूबा, और वो सूबा जो सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है, आज वो गैस से महरूम है। यहाँ चूल्हे बंद हैं, आप भी यहाँ बैठे हैं, आपके घर बड़ी मेहरबानी, गैस नहीं आ रही, टाइम लिमिटेड है। बड़ी मेहरबानी आपकी डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा। मुल्क की जो सूरत हाल है, कोई तब्दीली, कोई बेहतरी नहीं आई। आज एक एहतजाज हुआ पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो भी सिंध के अंदर एहतजाज कर रही हैं जहां उनकी 13-14 साल से यहाँ हुकूमत, अवाम को रिलीफ नहीं मिला, गुर्बत में इजाफा हुआ है, कमी नहीं है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।